بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورۃ البقرہ سبق نمبر 42 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہے۔ امید ہے تمام طلباء بخیر و عافیت ہوں گے اور جلالین کا سبق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ سے لے کر آیت نمبر 131 لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ وَإِذْ يَرْفَعُ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل بھی، جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی۔ ربنا تقبل منا، اور دونوں یہ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہے اور ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلباء۔ وذکر، جی اس وقت کو یاد کیجئے، محذوف نکالا ہے کہ ذکر بنا، کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو اس آیت میں یہ ذکر بنائے بیت ہے۔ کیا ہے؟ ذکر بنائے بیت، خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر چل رہا ہے۔ ابھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت یہ دعا مانگی تھی انہوں نے، القواعد الاسس اب الجدر۔ جی قواعد قاعدۃ کی جمع ہے، بنیاد کو کہتے ہیں۔ تو بتا دیا کہ الاسس وہ بنیادیں مراد ہے۔ وہ جب بنیادیں اٹھا رہے تھے زمین سے اس وقت یہ دعا مانگی انہوں نے، اب الجدر، یا جب اٹھا رہے تھے وہ دیواریں، جدر مراد ہے، جدران کی جمع، وہ جو دیواریں اٹھا رہے تھے وہ مراد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے عزیز طلباء؟ من البیت، بیت اللہ کی، یبنی ہیں یعنی بنیاد جب ڈال رہے تھے اس کا متعلق، یرفع کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، جب اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی دیواریں۔ واسماعیل عطف علی ابراہیم، یعنی ابراہیم کے اوپر اس کا عطف ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی جب اٹھا رہے تھے، یقولان، تو دونوں یہ کہتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما، بناءنا، ہماری اس بنیاد کو، ہماری اس بنا کو، ہماری اس تعمیر کو قبول فرما، ہماری اس تعبیر کو قبول فرما۔ انک انت السمیع، بے شک آپ تو سننے والے ہیں، للقول، ہر بات کو آپ سننے والے ہیں، العلیم، جاننے والے ہیں، بالفعل، ہر فعل کو، ہر قول کو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ اور ہر فعل کو جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ ترجمہ دیکھیے، اور اے ہمارے رب پروردگار ہم دونوں کو اپنی مکمل فرمانبردار بنا لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمانبردار بنا لے۔ وجعل ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری پوری تابع دار ہو۔ امۃ مسلمۃ لک، ایسی امت ہماری ذریت میں سے پیدا فرما جو تیری پوری فرمان بردار ہو۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں حج کے مناسک بھی دکھا دے، سکھا دے۔ وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے والا ہے اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلباء۔ ربنا وجعلنا مسلمین منقادین، ہمیں مسلمان بنا، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، منقادین، جو تیرے احکامات کو بجا لانے والے ہوں، پورا کرنے والے ہو۔ اور تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے موحدین، ہمیں توحید پرست بنا، ہمیں توحید پرست بنا، ایسا توحید پرست بنا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور کسی کی عبادت ہم نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ مکمل فرمانبردار بنا، ہمیں اپنا مکمل فرمانبردار بنا۔ ومن ذریتنا، وجعل من ذریتنا، اور بنا دے، اور جی واو عطف ہے، اور یہ حاصل عطف بیان کیا ہے کہ من ذریتنا کا عطف بھی وجعلنا پر ہے، ٹھیک ہے، کہ بنا دے ہماری اولاد میں سے، من ذریتنا اولادنا، یہ مصداق کون مراد ہے؟ اولاد امتن۔
جماعتاً ایک جماعت بنا، مسلمۃ لک جو خاص تیری فرمان بردار ہو، ومن للتبعیض، للتبعیض اور من یہاں پر تبعیض کے لیے ہے، یعنی کہ ہماری اولاد میں سے بعض لوگوں کو، ہماری اولاد میں سے بعض لوگوں کی ایسی جماعت بنا جو خاص تیرے فرمان بردار ہوں اولاد میں سے، ٹھیک ہے۔ وَأَتَى بِهِ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهِ، اور یہ اس لیے لے کر آ گئے، یعنی من تبعیض کا کیوں لے کر آ گئے؟ تاکہ اس قول جو پہلے گزر چکا ہے اس کی تائید ہو سکے، لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوگی وہ کافر بھی کافر ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کافر ہوگی۔ دوسرا وہی مشہور اعتراض جو پیچھے گزر چکا کہ ساری اولاد کے لیے کیوں دعا نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری ساری اولاد میں اس کو ایسی جماعت بنا دے جو تیری فرمان بردار ہو، خاص تیری فرمان بردار ہو۔ وہ اس لیے تاکہ اس قول کی تائید ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا، لا ينال عہد الظالمین، کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ وَأَرِنَا عَلِّمْنَا، سکھا دے ہمیں مناسکنا، ای شرائع عبادتنا، ہماری عبادت کی شریعت، ہماری عبادت کا طریقہ جس میں حج کے طریقے بھی شامل ہے، اور حجنا، یا یہ کہ حج مراد ہے کہ خاص حج کا طریقہ سکھا دے، تو مناسک سے دونوں معنی مراد دیے جا سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے جس طرح۔ اور یہ ارینا کا جو علمنا نکالا ہے صاحب جلالین نے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علمی مراد ہے، ٹھیک ہے، ہمیں دکھا دے، صرف دکھانا نہیں بلکہ باقاعدہ علم سکھا دے ہمیں اس کا۔ اور تم علینا انک انت التواب الرحیم، ہماری توبہ قبول کر لے، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ذات ہے۔ سألہ التوبۃ، دونوں نے توبہ کیوں مانگی؟ مع عصمتہما، اپنی عصمت کے باوجود، تواضعا، تواضع کی وجہ سے، وتعلیما لذریتہما، اور اپنی اولاد کو تعلیم دینے کی وجہ سے۔ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں عزیز طلبہ صاحب جلالین۔ سوال یہ ہے کہ دونوں انبیاء تھے اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر توبہ کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ توبہ کیوں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما؟ کیوں؟ دو جواب دیے اس کے صاحب جلالین نے۔ ایک جواب یہ کہ تواضعاً، تواضع کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بلند کرتے ہیں، تو تواضع کی وجہ سے کہ ہماری توبہ قبول فرما، اپنے گناہوں کا اقرار ہو، اگرچہ معصوم ہے لیکن تواضع کی وجہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ دوسرا جواب تعلیم لذریتہما، اپنی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے، جو اپنی اولاد اس کو تعلیم دینے کے لیے کہ توبہ کرتے رہنا، اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنا۔ تو دو جواب ہوگا، ایک تواضع کی وجہ سے اور اپنی تعلیم کی وجہ سے۔ ربنا وابعث فیہم، اور اے ہمارے رب مبعوث فرما دے ان میں سے، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، انہی میں سے ایسا ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، جو انہی میں سے ہو جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعلمہم الکتاب، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، العزیز جس کا اقتدار بھی کامل ہے، الحکیم جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، ربنا وابعث فیہم ای اہل البیت، یعنی جی اہل البیت، جو اہل البیت کا اشارہ کر دیا کہ یہ ضمیر مرجع ہے ذریت کی طرف، ذریت مراد ہے اس سے، رسولا منہم من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول ہو۔ وقد اجاب اللہ دعاءہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت دعا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورت کیا تھی اس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کیا دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کریں گے ان پر، اپنی امت پر، آیاتک، آپ کی آیت کو، القرآن یعنی کہ قرآن کی تلاوت کریں گے، کس کی؟ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھائیں گے ان کو کتاب، القرآن یعنی کہ قرآن، والحکمت، اور حکمت، ای ما فیہ من الاحکام، یعنی اس قرآن میں جو احکام ہے اس کو سکھائیں گے۔ یہ نکتے کی بات ہے، حکمت اس سے کیا مراد ہے اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں گے، ای یطہرہم من الشرک، یعنی کہ ان کو شرک سے پاک کریں گے۔ تو تزکیہ اسی کو کہتے ہیں، اصل تزکیہ یہ ہے کہ شرک سے دل کو پاک کر لینا، خود کو شرک سے پاک کر لینا۔
پھر بعد میں جو صوفیہ کا تزکیہ آتا ہے کہ گناہوں سے دوسری چیزوں سے دل پاک صاف ہو جائے، تو جب پاک صاف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ متوجہ ہو جاتا ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہ تزکیہ کی اعلیٰ قسم ہے، سب سے اعلیٰ قسم کہ اس کو شرک سے پاک کر دینا، اس کو شرک سے پاک کر دینا۔ تو مامن ہو تزکیہ ہو گیا، یہ سمجھ آ گئی عزیز طلبہ، انک انت العزیز، بے شک آپ بے مثال ہیں، غالب ہیں، دو معنی ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، الغالب بے مثال ہے، الحکیم حکمت والے ہیں، فی صنعہ اپنی صنعت میں، اپنے بنانے میں آپ حکمت رکھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے اس طرح؟ یہ اس طرح ترجمہ دیکھیے کہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے، ومن یرغب عن ملت ابراہیم، کون ہے جو اعراض کرے ابراہیم کی ملت سے، الا من صفی نفسہ، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہے، من صفی نفسہ، سوائے اس شخص کے جو حماقت کرتا ہے خود اپنے ساتھ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے چن لیا تھا ان کو دنیا میں ہی، ہم نے ان کو چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ تفسیر دیکھیے، وَمَن يَرْغَبُ، وَمَن أَيْ لَا يَرْغَبُ، یعنی کون ہے جو رغبت نہیں رکھتا، کون ہے جو رغبت نہیں رکھتا۔ تو یرغب کے صلے میں جب عن آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، یعنی کون بدبخت ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، مگر وہ شخص جو بیوقوف ہو۔ تو یہ لا اس لیے نکالا ہے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے نا، تو اعراض نہیں کرتا وہ مگر وہ شخص جو بیوقوف ہو، مستثنی منقطع بنایا ہے اس کو۔ سمجھ آ رہی ہے عزیز طلبہ؟ ومن یرغب ملت ابراہیم فیترکھا، یعنی اعراض کرتا ہے ملت ابراہیمی سے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اعراض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا۔ جی، الا من صفی نفسہ جہل انہا مخلوقۃ للہ یجب علیہا عبادتہ، یہ سفیہ صف کا معنی بتا رہے ہیں کہ جاہل، ایسا جاہل ہونا، اس بات سے جہالت اختیار کرنا کہ انہا مخلوقۃ للہ، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ جان، یجب علیہا عبادتہ، اور عبادت ہو کہ اس کی عبادت اس جان کے اوپر کرنا، اس نفس کے اوپر کرنا واجب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ صفی نفس یعنی بیوقوف جو ہوتا ہے، جو اعراض کرتا ہے ملت ابراہیمی سے، اس کو معلوم نہیں ہوتی یہ بات کہ اس کی تخلیق ہی عبادت کے لیے کی گئی ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی ہے کہ استخف نفسہ، اپنے آپ کو بے قدر بنا دے، امتحانہ، اور اپنے جان کو ذلیل بنا دے، یعنی شرک کر کے، شرک کے ذریعے اپنے آپ کو ہلکا بنا دے اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار بنا دے، اپنی توہین کرے، تو یہ دوسرا معنی ہو گیا۔ صرف کا دوسرا معنی، ایک معنی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا بیوقوف، اور دوسرا معنی ہے کہ شرک کے ذریعے اپنی توہین کرتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اخْتَرْنَاهُ، ہم نے ان کو چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا بالرسالت والخلت، رسالت کے ذریعے اور اپنی دوستی کے ذریعے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے، الَّذِينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ یہ جو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، عزیز طلبہ، اس آیت کا شان نزول ایک بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنے کزنز، اپنے چچا زاد دو بھائی تھے ان کے، ایک کا نام مہاجر تھا اور ایک کا نام سلمہ تھا، تو دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور دونوں سے کہا کہ تم لوگوں کو تو معلوم ہے اچھی طرح کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں سے ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو تم تو اچھی طرح جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ تو جو سلمہ تھا اس نے قبول کر لیا اور وہ جو مہاجر تھا اس نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ بیوقوف ہی شخص ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے، یعنی اولاد اسماعیل میں سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، ترجمہ دیکھیے، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا، اذ قال له ربه، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا اسلم، کہ سر تسلیم خم کر دو، قالا، تو وہ فوراً بول پڑے، اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا ہے، میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ ترجمے سے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، پھر بھی تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ۔ وذکر، جی اس کا متعلق نکالا ہے، معذوف نکالا ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تیرے رب، اس کے رب نے اس سے کہا کہ اسلم،
انقد للہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے انقیاد اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اوامر و نواہی کو مان لے، وَأَخْلِصْ لَهُ دِينَكَ اور اپنی دین کو اس کے لیے خالص کر دے۔ یہاں سے اسلام کی اصل تعریف بھی سامنے آ گئی صاحب جلالین نے جو تفسیر بیان کی عزیز طلبہ۔ انقد للہ اس سے انقیاد ظاہری مراد ہے کہ ظاہراً اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لینا، یہ اسلام ہے۔ وَأَخْلِصْ لَهُ دِينَكَ اور دین کو اس کے لیے خالص کر دے، یہ انقیاد باطنی ہے۔ تو دین، ایمان، اسلام اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ انقیاد ظاہری کہ ظاہراً اللہ کے احکام کو مان لینا، کلمہ پڑھ لینا، اور انقیاد باطنی کہ دل سے بھی وہ سارے احکام قبول کر لینا۔ سمجھ آ رہی جس طلبہ؟ قال اسلمت لرب العالمین، تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنے رب العالمین کے لیے خود کو انقیاد ظاہری اور باطنی کر لی ہے۔ یہ جس طلبہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ حکمت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جلدی جلدی سے سن لیجئے۔ حکمت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً حق بات پر ہونا، عدل و انصاف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، علم کے معنی میں، حلم کے معنی میں، ان سب معنی میں حکمت استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول ہے کہ سنت رسول اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعلمہم الکتاب، کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت اور حکمت سے مراد سنت رسول ہے، اور سنت میں قولی اور فعلی دونوں شامل ہے۔ اور دوسرا ہے کہ تفقہ فی الدین مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یعلمہم الکتاب، کتاب سے کہیں گے تفقہ فی الدین، اور حکمت اور تفقہ فی الدین مراد ہے۔ اور اسی میں ایک قول یہ ہے کہ قرآن کا فہم مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کا فہم مراد ہے۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے قرآن ہی مراد ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، حکمت سے مراد بھی قرآن ہی ہے، یہ تاکید کے لیے آیا ہوا کتاب کی۔ اور ایک معنی جو امام راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ جب حکمت اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت ہونا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور جب غیر اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے موجودات کی صحیح معرفت ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ امام راغب اصفہانی نے حکمت کے کچھ معنی بیان کیے ہیں، تو باقی تمام معنی اور یہ معنی بھی اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ آگے چلتے ہیں۔ بس آج کا سبق عزیز طلبہ اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ حکمت سے کیا مراد ہے؟ آپ حکمت کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ اقوال بیان کر لیجئے۔ آج کا اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔